رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے
تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات مولا سب سے حبیب ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی نصرہ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا، انگنت لا تعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و مشرف و مکرم پر، جن کا نام نامی، اسم گرامی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریاء، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ تمام احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے سنانے کے بعد، آپ احباب کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماحول ہے۔ تفہیم القرآن کے عنوان سے آج ہمارا 23واں خطبہ ہے۔ اس کا آغاز ہم نے سورہ بقرہ سے کیا۔ سورہ بقرہ کی اہمیت و فضیلت، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے آغاز میں جو متقین کی صفات کا تذکرہ کیا اس کو پڑھا، پھر منافقین کی جو علامات
اور ان کا اس وقت کا جو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رویہ تھا اس کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو اپنی عبادت کا درس دیا۔ پھر اللہ نے بتایا میں نے یہ زمین بنائی ہے، اس زمین مختلف قسم کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، جب یہ ساری نعمتیں میں نے عطا کی ہیں تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے چیلنج کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد جنت کی کچھ نعمتیں، پھر اللہ نے مثال دے کر ہم سب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، پھر اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے پہلے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جو اللہ نے بنی اسرائیل پر نہیں دیا تھا۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا، اس کی نسبت سے سورہ البقرہ کا نام رکھا گیا۔ گائے کو ذبح کیوں کیا گیا؟ اس کے حوالے سے دو واقعات بیان کیے تھے۔ ایک وجہ یہ کہ بنی اسرائیل کے عقیدے کے اندر یہ بات شامل تھی کہ گائے جو ہے یہ ہمارا رب ہے، معبود ہے۔ تو اللہ نے بھی گائے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا۔ اور ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچے کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس مقتول کی لاش کو کسی کے دروازے کے آگے پھینک دیا۔ اور پھر اس ضمن میں بنی اسرائیل کے مابین دو گروہ میں شدید لڑائی ہونے کا خدشہ تھا۔ تو کسی صاحب بصیرت بندے نے اس دور میں کہا کہ اس وقت کے ہمارے رسول حضرت موسیٰ ہیں، ان کے پاس قوم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو پھر اللہ کا یہ حکم آ گیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں۔ اب قوم کے لوگوں نے کہا ہم تو آپ کے پاس ایک بات لے کر آئے، ہم اس کا فیصلہ چاہتے ہیں، یہ ایک بندہ قتل ہو گیا اور آپ ہمیں گائے کا کہہ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں تو میں جاہلوں میں سے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس بات پر رضامندی اختیار کی کہ ہم گائے کو ذبح کریں۔ لیکن پھر کچھ سوال کرنے والوں نے سوال کیا گائے کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، وہ گائے کیا کرتی ہو، اس کی جسامت کس طرح کی ہو، اس کی عمر کتنی۔ جب یہ ساری باتیں مکمل ہو گئی تو انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا۔ اب مفسرین نے یہاں پہ دو نقطے بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کی علامات کو پہلے کیوں بیان کیا اور بعد میں یہ کیوں کہا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ۔
جب تم ایک شخص کے قتل کے بارے میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہو، اللہ اس آیت کو پہلے لے آتے ہیں اور بعد میں پھر جو گائے کی علامات اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے دو اقوال نقل کیے۔ پہلا یہ کہ یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بصیرت کے ساتھ، جیسے ہم نے آغاز میں اس چیز کو جب قرآن کی اہمیت و فضیلت کو پڑھا، اس میں قرآن کی جو اہمیتیں ہیں اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس جیسا کلام اللہ تعالیٰ کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بنایا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کی ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بصیرت کو رکھا ہوا، اور صاحب بصیرت لوگوں کے لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کو رکھا ہوا، فکر کو رکھا ہوا، اصلاح کو رکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم ان کو دے دیا، اس حکم کی وجہ یہ قتل نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر جو گائے کی محبت ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ بھی پیش آ گیا کہ رقیہ بندہ قتل ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایک معجزے کو ان کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں مردے کو زندہ کس طرح کرتا ہوں، یعنی کہ جو ان کے اندر غرور اور تکبر تھا، جس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، جگہ جگہ پر اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دوبارہ انہیں یہ چیز باور کروانا چاہتے تھے کہ ایک دن آپ نے میرے پاس آ جانا ہے، اور میرے پاس آنے کا مطلب یہ نہیں کہ مر جاؤ گے تو کھاتا ختم ہو جائے گا، بلکہ نہیں، میں دوبارہ بھی زندہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد، یعنی کہ گائے کے واقعے کے بعد اس چیز کو بیان کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو آج آپ نے تلاوت کی ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، وہ چھپا رہے تھے جس میں وہ لڑائی اور جھگڑا کر رہے تھے، قتل اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، اور اس میں ان کی لڑائی ہونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، یہ تم کام کرو، اس کے بعد جو تم چھپا رہے ہو اس کو ظاہر کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ جگہ جگہ کیا، جسے آغاز میں ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا ہے، جب فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ آپ انسان کو بنانے لگے ہیں، یہ زمین میں جا کر فساد کرے گا، یہ زمین میں جا کر خون کو بہائے گا، اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم فرشتے تیری تسبیح کو بیان کرنے والے ہیں، تیری تقدیس کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے یہ کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے کے نام بتائے تو اللہ نے کہا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو چیز ظاہر ہے، یہ جو چیز پوشیدہ ہے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ہمارا علم محدود ہے، ہم نہیں بتا سکتے اس وقت فلاں جگہ پر کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جو چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہے ہم اس چیز کو جانتے ہیں، یا کسی کی آواز دیوار کے پاس آ جائے اس چیز کو سن سکتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر ظاہری اور پوشیدگی کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب تنہائی میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ پہ ہمیں دیکھتی ہے، اللہ کی نگاہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر یہاں تک بیان کیا ہوا ہے کہ اس زمین کے اندر جتنے درخت ہیں ان درختوں سے جب ایک پتا گرتا ہے، لیکن کیا ویلیو ہماری نظر ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جب ایک پتا زمین پر گرتا ہے اس کا علم خالق کے پاس ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر بنی اسرائیل کو کہ جو تم چھپا رہے ہو، کس کو اس نے قتل کیا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ جو قتل ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو گائے ذبح کی ہے اس میں سے ایک ٹکڑا لو، گوشت کا ایک ٹکڑا۔ اب کچھ لوگ اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گائے کے گوشت کے کس حصے کو انہوں نے لگایا، لیکن یہ بات مفسرین نے واضح انداز سے بیان کی ہوئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مبہم رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے بس اتنا کہا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس گوشت کا بعض حصہ آپ اس مقتول کے ساتھ لگا دو۔ اب اس پوری گائے میں سے کون سا حصہ تھا، اسرائیل سے اللہ کے پاس۔ اللہ نے نہ خود بیان کیا قرآن مجید کے اندر کہ گائے کے گوشت کا یہ والا ٹکڑا تھا، اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ والا حصہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا تھا اس پر گوشت کرنا، کسی سے کرنا۔ اور حصہ اللہ تعالیٰ نے حکم رکھا، اور یہی ہمارا ایمان بھی غیب ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جیسے آغاز کے اندر متقین کی صفات کو بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ہم غیب پر ایمان کو دیکھتے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح یہ بھی ہمارے ایمان کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس گوشت کے کون سے ٹکڑے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہاں کسی کو اس چیز کی وضاحت چاہیے کہ اللہ نے کون سا ٹکڑا کہا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جب وہ بندہ قتل ہوا تھا تو آپ نے گوشت کے کون سے ٹکڑے کہا۔ تو یہاں پر یہ بات نقطہ ہے تفصیلی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے، اور یہ اللہ کے علم ہے یا جنہوں نے لگایا تھا وہ یہ بات جانتا ہے، وہ بھی یہاں پر موجود نہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں بتائے گی جب اگر ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے۔ تو جب یہ گوشت کا ٹکڑا انہوں نے لگایا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، پھر وہ زندہ ہو گئے۔ اب یہ معجزہ پیش آیا کہ ایک بندہ فوت ہو چکا ہو، گوشت کا ایک ٹکڑا لگایا تو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہاں پہ سوالات ہوں گے کہ گائے کے اندر اتنی پاور موجود ہے کہ ایک مردے کو وہ زندہ کر دیتی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور بہت سی معجزات کو بیان کیا جو اللہ رب العزت کی ذات نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی ایسی عطا فرمائی ہوئی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ نے کہا کہ اپنی اس لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر ماریے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے اوپر مارا تو قرآن بارہ کس کو ماری نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ایسے معجزات، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر مشرکین مکہ نے کہا کہ اے پیغمبر ہم آپ کو تب مانیں گے جب آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کی طرف اشارہ کیا اللہ کے حکم کے ساتھ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ ایسے معجزات عطا فرماتے ہیں، اللہ ایسے معجزات دکھاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے بیان کیا ہوا ہے، انسان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو معجزے بھی اس لیے دیے تھے کہ لوگ نبی کے تابع ہو جائیں اور اس رسالت، اس جو شریعت اللہ تعالیٰ نے متعلقہ پیغمبر کو دی ہے اس کو تصدیق کر کے اللہ کے احکامات پر زندگی کا حصہ بن کے اللہ کے محبوب بندے بنے۔ اللہ تو چاہتے ہی اس بات کو، اللہ جگہ جگہ اس بات کو بیان، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ بلاتے ہیں اپنی طرف بار بار۔ اللہ کے بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، اور اصلاح ہو وہ پاکیزہ ہو، وہ پاکیزہ ہو کر نیک بندے بن کر میرے محبوب بندے بن جائیں، اور میں انہیں دنیا کے اندر بھی شان عطا فرماؤں گا، آخرت کو بھی شان عطا فرماؤں۔
اللہ رب العزت کی ذات نے اس چیز کو بیان فرمایا وَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. جب انہوں نے اس ٹکڑے کو لگایا اس کے ساتھ وہ زندہ ہوئے, انہوں نے بتایا مجھے فلاں بندے نے مجھے قتل کیا, دوبارہ اللہ کے پاس لے گئے. اللہ نے یہاں پر علامت یہ بتائی کہ کذالک یحیی اللہ الموتى, میں مردہ کو ایسے زندہ کروں. آج آپ کے معاشرے کے اندر, آج کے دور کے اندر دنیا آخرت کو ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں, تو یہ بات کہتے ہیں کہ بندہ جب مر جائے گا اسے دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بندہ جب مر جاتا ہے, قبر کے اندر جاتا ہے, اس کا گوشت ختم ہو جاتا ہے, وقت آنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہڈیاں بھی لیتا رہتا ہے, وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. اللہ نے 5 واقعات سورہ البقرہ کے اندر صرف یہ بیان کیے کہ اللہ مردے کو دوبارہ زندہ کرے. پہلا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. پھر اللہ نے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ, انہیں موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا. پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اسی صورت کے اندر اس واقعے کو بیان کر دیا كذلك يحيي الله الموتى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. کیا گوشت کے ایک ٹکڑے کو لگائیں یہ زندہ ہو جائے گا, وہ دوبارہ زندہ ہوا. اس کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے اندر سورہ البقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے پہلے ایک واقعے کو بیان کیا کہ ایک نیک بندہ بزرگ ایک ایسی بستی سے گزر رہا تھا جو بالکل ریزہ ریزہ ہو چکی تھی. انہوں نے سوال کر دیا اللہ مردے کو کیسا زندہ کرنا. اللہ نے وہاں پر ہی موت دے دی. اور بہت سے سالوں کے بعد انہیں کھایا, پوچھا کتنا سوئے ہو آپ, بار کچھ حصہ ہے کچھ لمبے. اللہ نے کہا نہیں کیا کتنا سوئے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں, اس کی ہڈیاں بنی ہوئی ہیں, ہڈیوں کے بعد اس کے اوپر گوشت آیا, گوشت کے بعد اس کی کھلڑی اس کے اوپر آئی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو دوبارہ بھیجا اور اللہ نے کہا کہ میں ایسے زندہ کروں. پھر اسی واقعہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اردو کو کیسے اللہ زندہ کریں. جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ اردو کو کیسے زندہ کریں, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کا ایمان نہیں ہم پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اطمینان قلب کے لیے آپ سے سوال کرا. پھر اللہ نے کہا کہ پرندوں کو لیں, ان کا گوشت بنائیں, انہیں پہاڑ کے اوپر کو بلائیں, جس طرح وہ گوشت مل کر دوبارہ پرندہ بنے گا اسی طرح کا اردو کو دوبارہ زندہ. اور آپ پتہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قیامت کے حوالے سے ہے, جب سور پھونکا جائے گا, جب یہ دنیا بالکل فنا اور ختم ہو جائے گی, اس کے بعد سارے مردے جہاں جہاں پر دفن ہوں گے, جہاں جہاں پر لیٹے ہوئے ہوں گے, یا کسی کو جلا دیا گیا, کسی کو راکھ کر دیا گیا, کسی کی لاش نہیں ملی, جہاں پر اس کے ذرات پڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان ذرات کو جمع کر کے دوبارہ اس انسان کو زندہ کرے گے. اور ہم بھی سب اللہ کے دربار میں تو منکرین آخرت کو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک دلیل بیان کرنے ہیں کہ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ. اللہ کہتے ہیں کہ میں دکھاتا ہوں نشانیاں لعلکم تعقلون, جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور بصیرت عطا کی ہوئی ہے وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں پھر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی علامات ہیں, یہ اللہ کی نشانیاں, اور وہ اس چیز کو سمجھ کر زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمیں پتہ ہے نا, بات پر ایمان ہے ہمارا کہ اگر ہم مر جائیں گے, جب ہمیں دفنا دیا جائے گا, دفنانے کے بعد جب ہمارے عزیز ابھی وہاں پر کھڑے ہوں گے, منو منڈی جب ہمارے اوپر ڈال دی جائے گی, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو دفنا دیا جاتا ہے وہ اپنے مردے, جو مردہ ہوتا ہے جو فوت ہو چکا ہوتا ہے, وہ سنتا ہے اپنے جانے والوں کے قدموں کی آواز کو, وہ چلے آتے ہیں کہ مردہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں وہاں پہ سوالات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں اسی وقت فرشتوں کو. تو لہٰذا یہ والا عقیدہ اپنا مضبوط رکھیں. منکرین آخرت یہ جو انکاری بنتے ہیں آخرت کے, ان کو آپ کی جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد واقعات قرآن مجید کے اندر ایسے بیان کیے ہوئے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں مردے کو زندہ اس طرح کروں. یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ
نے بتایا کہ آپ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو یہ حکم دیتے ہیں تو آپ اس کا انکار کرتے ہیں، کبھی یہ حکم آتا ہے تو آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرو تو آپ بھی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب مر کر دوبارہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، موت کے بعد جب دوبارہ زندہ ہونا ہے تو اپنی ساری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ تم اس چیز کو سمجھو۔ اب مجھے اور آپ کو ان دونوں آیات سے کیا پیغام ہے؟ پہلا یہ کہ کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، وہ ظاہر کے اندر ہے یا ہم لوگوں سے چھپ کر کوئی کام کریں، اللہ اس چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر پہلی آیت کریمہ کے اندر وہی قتلتم نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ اللہ نے کہا کہ جو تم چھپا رہے ہو اللہ اس کو واضح کر دے گا۔ پہلا پیغام اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ ہم ظاہر کے اندر ہیں یا ہم پوشیدہ ہیں، لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دے گی۔ جہاں پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہم اپنی جسامت کو بہتر کرنے کے ہم اپنے اعمال کو بہتر کریں۔ لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کے اندر ہوں، میں تنہائی کے اندر ہوں، میں 7 منزل زمین بوجھ ہو کر ایک کام کر رہا ہوں نا، تو اللہ کی ذات پھر بھی مجھے جان رہی ہے، اللہ کی ذات مجھے پھر بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ جب ہمارا پختہ ہو جائے گا تو یقینی طور پر ہم خیر کے کام زیادہ کریں گے اور اپنے آپ کو برائی سے بچائیں گے۔ دوسرا پیغام اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ دے رہے ہیں کہ جب ہم نے مردہ ہو جانا ہے، جب ہم نے مر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہے اور ہم نے دوبارہ اللہ کے سامنے۔ اور بنی اسرائیل کا قصہ بھی یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات ایک نیا آغاز کرتے ہیں سورہ البقرہ کے اندر، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ جو بنی اسرائیل سے قتل ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے قتل کو بھی واضح کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بارہا ان کو سمجھایا، اور یہاں تک بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دی ہیں وہ تقریباً 25 کے قریب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انعامات عطا فرمائے تھے۔ لیکن اس کے باوجود فضلتم علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس عزت کو جو ہے وہ بہتر اپنے لیے نہ سمجھا، کہ اس کو اپنانے کی کوشش نہ کی۔ یا متعلقہ انبیاء علیہ السلام پر جو اللہ کا پیغام آیا اس کے تابع اپنے آپ کو نہ بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے قتل کا کچھ انداز سے فرمایا اور اسلام کو انشاءاللہ کریں گے۔ تو ان 2 آیات سے جو 2 پیغام ہمیں ملتے ہیں اسے ہم نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ ایک تو بنی اسرائیل کا قتل واضح ہوا، ہمارے لیے پیغام یہ کہ ہم ظاہر کے اندر ہیں یا ہم چھپے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے ہم نے دوبارہ ایک دفعہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہماری زندگی کا جو لمحہ لمحہ گزر رہا ہے، جتنے سال ہم گزاریں، جتنے دن ہم گزاریں، جتنے مہینے اور جتنے گھنٹے جتنے سیکنڈ ہم گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہم اس کا حساب و کتاب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں برائی سے دور رکھے، اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے دور رکھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم زرعی پیداوار کے حوالے سے کے حوالے سے گندم کی کٹائی کا آغاز ہو چکا ہو. اس میں پہلی چیز یہ جاننے کے بعد کے حساب جیسے زکوٰۃ پہ ہوتا ہے نا کہ ایک سال گزرے تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن جو زرعی پیداوار ہوتی ہے اس کا حق اسی وقت ادا کرنا، اس میں سال نہیں ہوتا. ایک سال گزرے گا تو پھر اس کا عشر ادا کرے. جب زرعی پیداوار ہمیں حاصل ہو گئے، دانے کی صورت میں ہے، چاول کی صورت میں ہے یا دیگر ناز کی صورت میں ہے، تو اس صورت میں ان کا عشر جو ہے عشر زکوٰۃ کے معنی کے اندر ہی ہے، اس کو ادا کرنا ہے. اس کا نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ 5 وسق اگر ہمارا گندم ہو گئے ہمارے یا چاول ہو گئے، اس سے کم میں نہیں ہے. 5 وسق سے کم ہے تو پھر اس میں نہیں ہے. 5 وسق یا اس سے زائد جتنی بھی ہماری گندم ہو جائے گی اس میں زکوٰۃ ہے. اس پہ 5 وسق اس وقت کا پیمانہ تھا. آج کے دور کے اندر 2 رائے، ایک یہ ہے کہ 653 کلو گندم اگر کسی کی ہو جائے، اور ایک رائے ہے 630 کلو اگر کسی کی گندم ہو جائے تو اس پر کوشش کرنا. 5 وسق سے کم 630 یا 653 سے اگر کم ہو جائے تو پھر نہیں. 653 یا 630 کلو ہو گئی ہے، اس سے زائد پھر جتنی ہو جائے اس پہ آپ نے عشر کو ادا. اب عشر کتنا ادا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو بارش اور چشمے کے پانی سراب کرے یا وہ خود بخود ہی ہو جائے تو اس میں 10واں حصہ دینا ہوگا. اور اس طرح جس کو آلات کے ذریعے سے، جیسے ہمارے یہاں زیادہ یہی ہے، آلات کے ذریعے سے یا مشینوں کے ذریعے سے یا محنت کے ذریعے سے ہو، اس میں 20واں حصہ جو ہے وہ ہمیں عشر دینا ہوتا ہے. آپ کی 653 کلو ہوئی ہے، آپ اس کو 20 پہ تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا اتنے کلو آپ نے عشر دینا. 653 ہوئی ہے، 700 کلو ہوئی ہے، 800 ہوئی ہے، ہمارے یہاں مانیوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، آپ اس اعتبار سے کر لیں. اس کو آپ 20 پر تقسیم کر لیں، جو جواب آئے گا اتنے کلو آپ نے اس کا عشر کرنا ہے. یہ لازمی طور پر ادا کیا گیا. ہمارے یہاں اس کا نہیں. زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ہم کمزور ہیں. ٹیکس کے معاملے میں ہمیں ماچس کی ڈبی خرید رہی ہے نا تو اس پہ ٹیکس ادا کرنا اور بڑے فخر سے کہتے ہیں یار اسی اتنا ٹیکس دیتے ہیں پھر بھی سارا کچھ نہیں دیں. اور جب اسلام کا معاملہ آتا ہے، دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں. اسلام نے جو زکوٰۃ کا سسٹم ہمیں دیا ہوا ہے، حقیقی بات کی زکوٰۃ کا جو سسٹم اسلام نے ہمیں دیا ہوا ہے، میں اور آپ اگر اس کو حقیقی طور پر فالو کریں تو ہمارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ، ہمارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو. آپ صرف ایک گاؤں کو مد نظر رکھیں، اس کے عشر کو ہی مد نظر رکھ لیں. حالات حاضرہ میں آپ اپنے عشر ادا کریں، اس کے عشر کو مد نظر رکھ لیں تو ہمارے جتنے گھر بنتے ہیں ایسے جو مستحقین ہیں ان کے پورے سال کی بچت ہو سکتی. اسی طرح زکوٰۃ کو رکھ لیں. زکوٰۃ ہمارے گاؤں سے آپ دیکھیں ایسے لوگ موجود ہیں گاؤں کے اندر جن کی 30-30 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے. کتنے گھر ایسے ہوں گے جو مستحقین ہیں. اگر ہم حقیقی طور پر زکوٰۃ کے سسٹم کو سمجھ کر اس کو ادا کریں تو ہمارے گاؤں سے غربت کا بھی خاتمہ بلکہ ملک سے اگر سارا ہم سسٹم کو سمجھ کر اس کو فالو کریں، اس پر عمل پیرا ہوں. اسلام نے جو نظام دیا ہوا ہے، جو صحابہ کرام کو نکلا کرتے تھے وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا ہوتا. اگر ہم اس سسٹم کو اپنائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم زکوٰۃ لے کر نکلیں تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ. اللہ ہمیں سمجھ کے عطا فرمائے
اور دین اسلام کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 630 کلو یا 653 کلو دونوں آدھان جس پہ دل مطمئن ہو اس کے مطابق کر سکتے ہیں. اس سے بہتر یہ کہ 630 کلو جب ہماری گندم ہو جائے اس سے زائد ہماری گندم جتنی ہو جائے اس حساب سے آپ نے 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کرنا ہے. آپ کے دانے جتنے ہوں ان کو 20 پہ تقسیم کر دیں. جتنے کلو ہوئے ہیں اس کو 20 پہ تقسیم کر دیں. جو جواب آئے گا اتنے کلو اپنے کو ادا کرنا. اللہ ہم سب کو مل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وبلاد ربي فانه انت خير الوارثين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم انفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.